عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں، کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب بھی کوئی پریشانی آتی تو آپ کیا کرتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے، وضو کرنے کے بعد آپ 2 رکعت نماز ادا کرتے تھے، یعنی اللہ سے مدد مانگتے تھے، 2 رکعت نماز ادا کرتے، اللہ وہ پریشانی کو دور فرما دیتے تھے۔ دنیا کے اندر بندہ مومن کے لیے آزمائش، بیماری، پریشانی، تکلیفیں یہ بندہ مومن کی زندگی کا ایک حصہ ہیں۔ اس لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا سجن المومن، الدنیا سجن المومن، فرمایا کہ یہ دنیا ایک مومن بندے کے لیے قید خانہ ہے۔ جس طرح قید خانے کے اندر تکلیفیں ہوتی ہیں، یہ بندہ مومن کے لیے یہ دنیا قید خانہ ہے، اس کے قدم قدم کے اوپر اس کے لیے تکلیفیں ہیں۔ انبیاء علیہم السلام، اللہ نے جس پیغمبر کو بھی اس دنیا کے اندر بھیجا اس کے اوپر تکلیفیں آئیں، وہ اپنوں کی طرف سے تھیں یا وہ بیگانوں کی طرف سے تھیں یا پھر اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش تھی۔ جتنے بھی پیغمبر آئے آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے، آدم علیہ السلام سے لے کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی پیغمبر آئے سب کے اوپر آزمائشیں آئیں، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ وہی کیا جو اللہ نے ان کو حکم دیا ہے۔ کس بات کا حکم دیا اللہ نے؟ اللہ نے صبر کا حکم دیا ہے، صبر کا حکم دیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام آگ کے اندر ہیں تو صبر کیا ہے، فرشتے آئے ہیں، کہا کہ ابراہیم حکم دو بارش برسا دیں، ہوا چلا دیں، آگ کو بجھا دیں، کہا میرا رب میرا حال بہتر جانتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے آگ کے اندر صبر کیا، اسماعیل علیہ السلام نے چھری کے نیچے صبر کیا، اسماعیل علیہ السلام نے، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں کے اندر ڈالا، کہا کہ یوسف کو ہم نیچے ڈال دیں گے، رب نے کہا کہ تم جتنا نیچے یوسف کو گراؤ گے میں رب اتنا اونچا مقام عطا فرما دوں گا۔ یوسف علیہ السلام کو سازش کے ساتھ بھائیوں نے کنویں کے اندر گرا دیا، انہوں نے یہ سمجھا کہ یوسف ختم ہو جائے گا، گہرائی کے اندر چلا جائے گا، کبھی اوپر نہیں آئے گا، اللہ نے کنویں کی گہرائی سے نکال کے مصر کے تخت کے اوپر بٹھا دیا۔ یہ کس کا بدلہ تھا؟ صبر کا بدلہ تھا۔ ادھر یعقوب علیہ السلام ان کے والد پریشان ہیں، بیٹے کے حوالے سے رو رو کے آنکھوں کی بینائی چلی گئی ہے، صبر کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ جب بیٹوں نے آ کے پیغام دیا، پیغام کیا دیا؟ کہا ابا جان ہم تو چلے گئے تھے، کھیل کود کے اندر لگے ہوئے تھے، یوسف پیچھے بیٹھا تھا، بھیڑیا کھا گیا، یہ قمیض ہے، خون لگا ہوا ہے قمیض کے اوپر۔ اللہ اکبر۔ یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں کی بات سنتے ہوئے یہ الفاظ کہے تھے، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں اپنے غموں کی، اپنی پریشانیوں کی شکایت کیسے کرتا ہوں؟ اپنے رب سے کرتا ہوں۔ پیغمبر ہیں یعقوب علیہ السلام، اور یہ کہا کہ واللہ المستعان، اور میرا مدد کرنے والا کون ہے؟ میرا رب ہے۔ واللہ المستعان، کہا کہ میرا مددگار میرا اللہ ہے، میں اپنی غموں کی شکایت، پریشانیوں کی شکایت اپنے رب کے سامنے کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے صبر کا بدلہ کیا دیا؟ بینائی بھی واپس آ گئی اور بچھڑا ہوا بیٹا یوسف بھی مل گیا۔ اور جب یوسف بچھڑا تھا تو کس حال کے اندر تھا؟ اللہ اکبر۔ بکریاں چرانے والے بھائی بھی اور غلہ بانی کرنے والے یہ بھائی بھی یوسف کو جب لے کے گئے تو کنویں کے اندر پھینک دیا۔ اب اتنی غربت والے گھرانہ ہے، لیکن جب یوسف دوبارہ ملے تو آج کیا ہیں؟ عزیز مصر ہیں، اللہ نے مصر کا بادشاہ بنا دیا ہے۔ بیٹا جب ملا ہے تو کتنی خوشی ہوئی، اللہ نے بینائی بھی عطا کر دی، کہا کہ یعقوب تمہاری بینائی جو ہے وہ چلی گئی تھی، بیٹے کو دیکھنے کے لیے اللہ نے بینائی بھی عطا کی ہے، یہ صبر کا بدلہ ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو
کہ یعقوب کی بینائی نہ ہو، یعقوب کا بیٹا تو مل جائے لیکن وہ دیکھ نہ پائیں۔ کہا کہ یوسف کو جو ہم نے حسن دیا ہے، یوسف کو جو جوانی دی ہے، بوڑھا باپ بھی اپنے بیٹے کی جوانی کو بھی دیکھ لے، یوسف کے حسن کو بھی دیکھ لے۔ اللہ اکبر! یہ صبر کا بدلہ تھا اللہ نے جو عطا کیا ہے۔ ادھر یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ کے اندر ہیں، صبر کیا ہے، کیا کہا ہے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ صبر کا بدلہ ہے جب یہ الفاظ کہے اللہ سے مدد مانگی، شرط یہ ہے کہ جب کوئی پریشانی آئے اپنے رب سے مانگنا ہے، رب سے مانگنا ہے، رب کا در نہیں چھوڑنا، کیونکہ تمہارا رب کہتا ہے کون ہے امن یجیب المضطر، امن یجیب المضطر اذا دعاہ، کون ہے جو بے کس لاچار کی سننے والا ہے؟ وہ رب ہے جو سنتا ہے۔ تمہارا کام کیا ہے؟ انسان کا کام یہی ہے کہ وہ صبر کرے اور اپنے رب سے مدد مانگے، رب سے مدد مانگے۔ یونس علیہ السلام نے مدد مانگی، یوسف علیہ السلام نے صبر کیا، مدد مانگی، یعقوب نے بھی مدد مانگی۔ ادھر دیکھیے ایوب علیہ السلام کا صبر کس طرح ہے، ایوب علیہ السلام کا صبر کس قدر ہے۔ اللہ اکبر! اتنی بیماری، اتنی تکلیف، جسم سارا جو ہے بیماری سے، تکلیف سے۔ اللہ اکبر! وہ جو جوانی تھی، وہ جو خوبصورتی تھی، وہ ختم ہو گئی بیماری کی وجہ سے۔ اب تو محلے والے بھی پریشان ہیں۔ کیا کہتے ہیں ایوب علیہ السلام کی بیوی کو؟ کہتے ہیں کہ ایوب کو یہاں سے لے جاؤ، کہیں ایوب کا وائرس یہاں نہ پھیل جائے، بیماری یہاں نہ پھیل جائے، یہاں سے لے جاؤ، جنگل کے اندر لے جاؤ۔ ایوب علیہ السلام کو لوگ بھی بیدار ہو گئے، کیا کہتے ہیں، لیکن نا امید نہیں ہوئے اپنے رب سے، صبر کیا ہے۔ ایوب علیہ السلام کا صبر ہے، صبر کیا، نا امید نہیں ہوئے، اللہ سے مانگا، کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر! ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ اللہ مجھے تکلیف نے بڑا چھوا ہے، اللہ تکلیف نے بڑا پریشان کیا ہے، اللہ بیماری نے بڑا پریشان کیا ہے، وانت ارحم الراحمین، اللہ تو رحم کرنے والوں کا رحم کرنے والا ہے۔ اللہ اکبر! ایوب علیہ السلام کے یہ الفاظ کہنے تھے۔ اللہ نے کہا کہ ایوب، یہ جو جہاں تو لیٹا ہے یہاں پہ اپنی پاؤں کی ایڑیاں جو ہے وہ مارو، یہاں سے چشمہ نکلے گا۔ کہا اللہ اتنی تو سخت بھی نہیں ہے، اتنی سخت نہیں ہے، بیماری کی وجہ سے پاؤں بھی ہل نہیں پاتے، چشمہ اللہ نے جاری کر دیا۔ ایوب علیہ السلام اس چشمے کے پانی سے نہاتے ہیں اور پانی پیتے بھی ہیں، اللہ نے وہ حسن بھی عطا کر دیا، وہ جوانی بھی دوبارہ عطا فرما دی۔ نا امید نہیں ہونا رب سے۔ صبر جو ہے اللہ تبارک و تعالی جو صبر کرتا ہے اللہ اس کا بدلہ ضرور عطا فرماتے ہیں۔ ایوب علیہ السلام کو اللہ نے وہ جوانی دی، لوگ حیران رہ گئے کہ یہ وہی ایوب ہے جس کے بارے میں ہم نے یہ کہا تھا کہیں اس کا وائرس، اس کی بیماری یہاں نہ پھیل جائے۔ آج اللہ نے یوسف کو، ایوب علیہ السلام کو مال بھی عطا کر دیا، صرف جوانی اور جو ہے حسن نہیں ملا، اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے مال بھی عطا کر دیا ہے۔ یہ کس کا بدلہ تھا؟ صبر کا بدلہ تھا۔ اللہ اکبر! آئیے دیکھیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اللہ اکبر! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی وادی کے اندر، کبھی شیب ابی طالب کے اندر ہیں، مکہ کے لوگ کتنا پریشان کرتے ہیں، کوئی مجنون کہتا ہے، کوئی دیوانہ کہتا ہے، کوئی شاعر کہتا ہے، کوئی کیا کہتا ہے میرے نبی کو، لیکن میرے نبی نے کیا کیا؟ صبر کیا۔ اللہ نے کہا وَاصْبِرْ، اے محمد کیا کیجئے؟ صبر کیجئے۔ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا